میاں زاہد حسین صاحب چیئرمین ہیں نیشنل بزنس گروپ کے، ماہر معاشیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ بجلی تو ₹3.49 فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ IMF پروگرام میں جاتے جاتے گیس کو بھی مزید مہنگا کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ کو کہیں کوئی ریلیف کی امید کوئی صنعت کاروں کے لیے کوئی معاملہ بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کی وجہ سے یا یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اپنے غلط کارناموں کی وجہ سے اب بجلی کی قیمت بھی مزید بڑھنے کے امکانات ہیں، اور گیس کے بھی، اور پھر ان کی جو سروسز ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہیں، اس میں بریک ڈاؤن ہیں بجلی میں بہت زیادہ، پھر گیس کی شارٹیج ہے سپلائی میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ مرے پہ سو درے، کہ پہلے ہی ہم رو رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، تقریباً 16 سینٹ چل رہی ہیں، جبکہ خطے میں 7، 8، 9 سینٹ چل رہی ہیں، اور ہم 16 سینٹ پے کر رہے ہیں، تو ہماری انڈسٹری کیسے سروائیو کر سکتی ہے؟ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کم کریں اور اس کو 9 سینٹ پہ لے کر آئے، مگر اب اس میں مزید اگر قیمت بڑھنے جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس میں انڈسٹری کو نہ چلانے والی بات ہے، اور انڈسٹری کیسے سروائیو کر سکے گی، یہ ایک بہت مشکل بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بجلی اور گیس کے شعبے میں ہمارے لاسز ہوں، اور اتنے زیادہ لاسز ہوں کہ اس میں 1200 ارب روپے کا جو ہے بجلی کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر گئی سال کی، اس میں لائن لاسز بھی ہیں، اس میں تھیفٹ بھی ہے، بل نان پیمنٹ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کی صورتحال کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، جو کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، جو IMF بھی زور دے رہا ہے، ہم بھی زور دے رہے، تو جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک تو یہ معاملات ٹھیک ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہم بجلی کے شعبے میں 1200 ارب روپے کا لاس کر رہے ہیں، گیس میں تقریباً 300 ارب روپے کا لاس کر رہے ہیں۔ تو جب اتنے سارے لاسز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی کاسٹ کسی نہ کسی کو پے کرنی ہوگی، تو چوری اور کوئی کرے اور بھرے کوئی والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جب تک اس سارے سیکٹر کو پرائیویٹائز نہیں کرتی، اس کی قیمتوں کو ٹھیک نہیں کرتی، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ بھی تقریباً 20 روپے پر یونٹ ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ تو اگر یہ کیپیسٹی چارجز والے مسئلے کو حل کیا جائے، دیکھیں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسٹرکچرل ریفارمز کے ہیں، ان کو اگر ہم ٹھیک کریں گے تو یہ 20 روپے کیپیسٹی چارجز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، چوری کا مسئلہ بھی۔ آپ یوں سمجھ لیں ایک دن میں اگر ہم 20-22 ہزار میگا واٹ بجلی بناتے ہیں تو اس میں سے 5,500-6 ہزار میگا واٹ بجلی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلی گئی، اور لائن لاسز کی نظر ہو جاتی ہے، یا نان پیمنٹ، یا اس میں تھیفٹ کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر صاحب یہ پرائیویٹائزیشن کو آپ اس کا حل قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک بڑا لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ ابھی تو وہ ایک ادارے کی جانب پرائیویٹائزیشن کرنے گئی ہے گورنمنٹ، تو ابھی وہی مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ادارہ ہے، وہ تو بجلی پیدا کرنے والے اداروں کا نمبر تو پھر خاصا بعد میں آنا ہے، تو اس کے لیے کہ ہمیں سالوں انتظار کرنا پڑے گا، اور ایکسپورٹس ہماری کتنی اس سے متاثر ہوتی رہیں گی؟ اگلے سال کا ٹارگٹ بھی صرف $32 ارب سامنے آیا حکومت کی جانب سے۔ دیکھیں ایز اے نیشن ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے انڈسٹری چلانی ہے یا نہیں چلانی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انڈسٹری نہیں چلانی تو پھر تو جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے، اور انڈسٹری تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹری چلانی ہے، ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے، ہم نے ایک دنیا میں جو ڈیو شیئر ہے وہ اپنا لینا ہے، تو پھر ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ یہ جو ہے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک اس میں جو لیکیجز ہیں اس کو پلگ نہیں کیا جائے گا، اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل نہیں ہوئے، اور ان کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور زاہد صاحب یہ ابھی اس کا مطلب ہے کہ اگلے 1 سال میں حکومت کے پلان میں شاید یہ چیز شامل نہیں ہے، جو ہمارا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اس وقت آفیشیل سامنے آ رہا ہے وہ میکسیمم $32 ارب کا ہے۔ انڈسٹری اگر نہیں گرو کرے گی، نہیں چلے گی، ایکسپورٹ آرڈرز پورے نہیں کر پائے گی، یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہیں کم ہوگا، تو یہی ٹارگٹ مکمل کرنا ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس سے آگے کی تو پھر ہم کیا ہی سوچیں؟ دیکھیں اس وقت ہماری جو اس سال جو پرفارمنس ہوگی وہ تقریباً $30 ارب ہوگی، اور وہ $30 ارب بھی اس وجہ سے ہوگی کہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر نے کچھ بہتر پرفارم کیا ہے۔ ہماری رائس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہیں، ہماری IT کی ایکسپورٹس تقریباً $1 ارب بڑھی ہیں، اس طرح سے کر کے کوئی $4-5 ارب کی ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں، جس کی وجہ سے $30 ارب کو ہم ٹچ کریں گے، اور اسی طریقے سے ہماری ریمیٹنسز بھی کچھ بڑھی ہیں۔ لیکن اگر اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ ہمارا سیکٹر ہے، جس طریقے سے ہم کٹلری کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں، اسپورٹس گڈس کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں، جو 5 ہمارے ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے عذاب کا شکار ہیں۔ جب تک یہ عذاب کا خاتمہ نہیں ہوگا، ان کو کاسٹ صحیح نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اس میں فلرش نہیں کر سکیں گے۔ نئے شعبے جو ہیں وہ IT کا شعبہ یقیناً ہے، جس میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم 25-30 ارب پہ بھی جا سکتے ہیں اگلے 4-5 سالوں میں، اگر اس کو ہم ان کی جو پیمنٹس کے مسئلے جو ہیں، یعنی پیمنٹ کا انفلو جو ہے اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو اس بہت بہت شکریہ میاں زاہد حسین صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔